اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور۔ الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبي من بعد وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اهتماما به وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، قرۂ اعظام، حفاظ کرام اور تشریف فرما جلوہ بار عزیزان گرامی مرتبت عوام اہل سنت، پردہ نشین خواتین امت، آج کا یہ روایتی اجلاس مدرسہ حنفیہ چشتیہ کا سالانہ اجلاس ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. فخر القراء استاد الحفاظ حضرت قاری محمد احمد صاحب قبلہ بقائی دام ظلو کی شخصیت ہمارے اور آپ دونوں کے لیے محتاج تعارف نہیں. بچپن سے ہی بندے ناچیز جب آپ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف میں بحیثیت استاذ جلوہ بار تھے، واقف ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو تادیر قائم رکھے. بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، تصوف مزاج ہیں. اللہ تعالی ان کی اور ہم اہل سنت و جماعت کے تمام علماء و عوام کی خدمات کو قبول فرمائے. اس اجلاس کی سرپرستی کرتے ہوئے ہم سب کے کرم فرما صاحب فیوز و برکات، پیر طریقت، گل گلزار فاطمیت حضرت سید شاہ محمد عارف صاحب قبلہ نقشبندی دام فیضو جلوہ بار ہیں. مجھ سے پہلے آپ نے ہندوستان کے نامور عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف، اچھی زبان و بیان کے مالک
صاحب طرز ادیب حضرت علامہ مولانا نفیس احمد صاحب قبلہ مصباحی سے ان کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرمائی۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا وہ موقر ادارہ ہے جس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کی خدمات آج پوری جماعت اہل سنت کے اداروں کو حاصل ہے۔ ہمارے بعد بقیت السلف یادگار خلف خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی حفیظ اللہ صاحب قبلہ نعیمی بھی تھوڑی ہی دیر میں اسٹیج پر جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ کچھ زیادہ دیر گفتگو نہ کر کے تھوڑی دیر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافہ کی خاطر آپ حضرات سے مخاطب رہنے کا شرف حاصل کروں گا۔ بآواز بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس پرآشوب پرفتن آزمائش کے دور میں پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان پانی میں ڈوبتے ہوئے حالت میں انسان جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت کا شکار ہے۔ آج ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اور ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ ہر روز آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، اخباروں میں دیکھیں گے، نیوز چینلوں میں دیکھیں گے، نئی نئی تنظیمیں تشکیل پاتی ہیں، نئے نئے سیاسی پلیٹ فارم تیار کیے جاتے ہیں، نئے نئے لائحہ عمل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا مستقبل روشن کر سکیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دنیا کی تمام تر مفکرین کی فکروں اور جھوٹی کامیابی حاصل کرنے والے انسانوں کی طرز زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جس اسلام کا کلمہ ہم نے پڑھا تھا، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم، جس دین پر ہم نے ایمان اپنا پختگی کے ساتھ قائم رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس اسلام نے آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں حفاظت کا جو لائحہ عمل دیا ہے، جو طریقہ کار دیا ہے، جو ضمانت دیا ہے، اس کی طرف ہم نگاہ نہیں اٹھاتے۔ مسلمانوں، اس دنیا میں مسلمان کو کامیابی اپنی نوٹ اور اپنے ووٹ سے نہیں مل سکتی ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، آپ دور نہ جائیں۔ جب بھارت پر مسلمان حکومت کر رہا تھا، مغلیہ حکومت قائم تھی، تو اس وقت اس بھارت میں مسلمان 7 یا 7.5% آباد تھے، اور آج جب
آپ کو ہر وے پر، ہر اسٹیج پر، ہر راستے پر، ہر مقام پر، ہر جگہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اور آپ ڈے بائی ڈے، روز بروز اپنے آپ کو بیک ہوتا، پچھڑتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق 14 ساڑھے 14 سے لے کر 20% تک اس بھارت میں آپ کی آبادی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اسلام نے آپ کو کامیابی کی ضمانت، آپ کی تعداد، آپ کی اقتصادی قوت، آپ کی جسمانی طاقت، آپ کی مالی طاقت کی بنیاد پر نہیں، اسلام نے اگر ضمانت دیا ہے تو اپنے ان انمٹ اصولوں کی بنیاد پر دیا ہے جس سے اسلام کا بھیجنے والا رب راضی ہو اور اسلام کو پیش کرنے والا نبی راضی ہو۔ آج ہم ہر جگہ ہر ایک کی رضامندی طلب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی رضائے الہی کے لیے کھڑے ہوئے؟ ہم نے وزیروں کے آگے سر جھکا دیا، ہم نے امیروں کے آگے سر جھکا دیا، مسلمانوں ہم نے ہر طاقتور کے آگے جھکنا شروع کر دیا، لیکن کیا کبھی رات کی تنہائی میں ہم اٹھے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی تیار کیا؟ اے مسلمانوں، کیا ہم نے اللہ کے حضور سجدے پیش کیے؟ ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے، میں تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہوں، آواز دو مجھے۔ اے مسلمان، جب 313 کو اتار دیا تھا میرے نبی نے تو عریشہ پر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا تھا، پروردگارہ بار الہ، انسانی بازوؤں کی قوت کی بنیاد پر نہیں، تیری لامتناہی قوتوں کی بنیاد پر ایک مختصر سی جماعت کو کھڑا کر دیا۔ اگر تو چاہتا ہے ان تعبد، کہ تیری وحدانیت کا اعلان کیا جاتا رہے، تیری عبادت کی جاتی رہے، تو اے اللہ آج سن لے۔ مسلمانوں، ہر در پر حاضری تم نے لگائی، کیا تنہائی میں، اکیلے میں، رات کے اندھیرے میں ہم نے کبھی اپنے رب کو یاد کیا؟ الکیس من دان نفسہ، سچا پکا مسلمان وہ نہیں ہے جو سینہ کھول کر روڈ پر کھڑے ہو کر احتجاج کرتا ہے، سچا مسلمان وہ ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے اعمال کا حساب کرتا ہے اور آنسو بہا کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم نے اسلام کو اور اسلام کے انمٹ دستور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم بہک گئے۔ اور پورے یقین، وثوق اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اگر کوئی طاقت عزت دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام ہے۔ تمہیں روڈ پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے طاقت لانے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اسلام کی راہ پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر روز کو، ہر 5 وقت کو خدا کی قسم تم جمعہ بنا دو، مسجدوں کو بھر دو، کہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن تم نے اپنا لباس بدل لیا، غیروں نے وہ لباس لوٹا لیے جسے دیکھ کر لوگوں کو شرم آتی۔ تم نے اپنے مسجدوں کو ویران کر دیا، غیروں نے ویرانے کو آباد کر دیا۔ اپنی طاقت کو تم بھول گئے۔ الرحمن علم القرآن، ہمارا تصور یہ ہے کہ اس مدرسہ حنفیہ چشتیہ میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حافظ قرآن یہاں آتے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر انہیں دعوت دی ہے، یہاں کا طالب علم آپ کے گھر پہنچتے ہیں، باری آتی ہے تو سو جاتے ہیں، بارگاہ میں اقراروں سے کام لیتے ہیں۔ مسلمانوں، میدان احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ان میں خود نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے شہداء کے لیے قبر کھودنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ آقا نے فرمایا ایک ایک قبر میں دو دو۔ باری آئی اب دفن کی کفن کی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر میں رکھا جاتا۔ حضرت امیر حمزہ سے کتنی محبت تھی آقا کو، اس کا اندازہ فتح مکہ سے ہوتا ہے۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے اس جنگ کی قیادت کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو شہید کیا تھا، انہوں نے جو صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، وہ سب نگاہوں کے سامنے موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت امیر حمزہ کا قاتل نگاہوں کے سامنے حبشی بن حرب آ گیا، امید ہے کہ مجھے بھی بخش دیا جائے۔ جیسے ہی وہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھتی ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کیا تو ہی میرے چچا امیر حمزہ کا قاتل ہے؟ تو کیا حبشی بن حرب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اقرار کیا جیسا آپ فرماتے ہیں ویسا ہی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تستطيع ان تغيب وجهك عني، کیا تو میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا؟ تجھے دیکھ کر میرے چچا مجھے یاد آتے۔ ابو سفیان بھی نگاہوں کے سامنے تھے، دیگر کفار مکہ بھی نگاہوں کے سامنے تھے، مگر مصطفیٰ نے فرمایا کہ اور صحابہ کی شہادت اور ہے، میرے چچا اور میرے گھر اور میرے خون کی شہادت اور ہے۔ مگر وہی عزیز چچا، انہی کا لاشا نگاہوں کے سامنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھیں اشک بار ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں کس کو پہلے قبر میں اتارا جائے؟ مصعب بن عمیر کو اتارا جائے یا حضرت امیر حمزہ کو اتارا جائے؟ صرف دو کے لیے نہیں، آقا تو قیامت تک کے لیے حکم بیان کرنے آئے تھے۔ مصعب بن عمیر کون ہے؟ وہ جو سفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے مکہ میں قرآن، مدینہ میں قرآن کی تعلیم دیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ مدینہ کا ان کے ہاتھوں پہ ایمان لا چکا تھا۔ مصعب بن عمیر قرآن کے حافظ تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان میں جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو، ایہما احفظ، جو زیادہ یاد رکھتا ہو قرآن کو، اسے پہلے قبر میں اتارا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر حمزہ کو بعد میں اور مصعب بن عمیر کو پہلے قرآن میں اتارا گیا، پہلے قبر میں اتارا گیا، اس لیے کہ قرآن قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مرزا حنفیہ چشتیہ، جشن دستار بندی، اعجاز قرآن۔ آپ ذرا غور کیجئے، محبتیں ہیں، آقا بھول نہیں پاتے تھے، ہفتہ ہفتہ مسلسل مسجد نبوی سے نکلتے اور جلوہ بار ہو جاتے تھے اپنے چچا کی قبر پر، فاتحہ پڑھنے کے لیے، دعائیں دینے کے لیے۔ مگر نہیں، قرآن کا بھی اپنا مقام ہے۔ اے مسلمانوں آؤ ہم قرآن مقدس کی طرف لوٹ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کیا مدرسہ حنفیہ چشتیہ کے علماء، اساتذہ، حفاظ و قراء پر ہی نماز فرض ہے یا آپ پر بھی نماز فرض ہے؟ بولیے نا منہ سے، سب پہ نماز فرض ہے جو عاقل بالغ مسلمان ہے۔ اچھا کیا مرد صرف نماز پڑھیں گے مسجد جائیں گے یا عورتیں بھی نماز پڑھیں گی؟ بولیے نا منہ سے بولیے۔
مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ جو عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کو نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم فرض کیا ہے؟ نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت پر، اللہ الہ الا اللہ، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر۔ لیکن ایمان کے بعد باقی جتنی بنیادیں ہیں ان میں رخصت مل سکتی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، روزہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، آپ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، آپ پر حج بھی نہیں۔ لیکن نہیں، اگر آپ مریض ہو جائیں، نماز سے چھٹی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ بستر پر آ گئے مگر اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے سہارے سے، کیا نماز چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ پانی چھونا منع ہے، آپ پانی نہیں چھو سکتے، نہا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، نماز سے چھٹی نہیں ہے۔ اتنی قیمتی نماز ہے، مگر کیا کوئی نماز بغیر تلاوت قرآن کے آپ پڑھیں گے؟ بغیر تلاوت قرآن کے نہیں پڑھیں گے۔ ایک حاجی صاحب کو میدان قیامت میں پکڑا گیا، کیسے آپ کی زندگی میں کوئی نماز نہیں، تلاوت قرآن نہیں، رونے لگے۔ پروردگار ہمارے الہ، تیرے حبیب ہمارے مولا کا اعلان تھا، جعلت الارض کلھا مساجدا، یہ پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں جہاں سجدہ کرو گے وہ زمین تمہارے نماز و عبادت کی گواہی دے گی۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی مگر اس مڑیاؤں محلے کی مسجد جنتی مسلمان کو جنت میں نظر آئے گی۔ اے مسجد، میں سجدہ کرتا تھا، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں تلاوت قرآن کرتا تھا، اے منبر و محراب گواہی کیوں نہیں دیتے؟ پروردگار ہمارے الہ، میں ٹھنڈک کی راتوں میں اذان سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ اعلان ہوا کہ جب تو قرآن پڑھتا تھا تو ثواب نہیں، تجھے گناہ ملتا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اگر صاد کو سین پڑھ دیا معاذ اللہ، کسی نے غیر قرآن میں کہا اذا جاء نصر اللہ، تو اس کا معنی ہوگا معاذ اللہ رب العالمین کی جب اللہ کا گید آ جائے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، سمجھا یہ تھا مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں، سین کو صاد پڑھ لیا، شین کو سین پڑھ لیا، اور بجائے ثواب کے گناہ لیتے رہے۔ تو آپ پر نماز فرض ہے تو قرآن کا صحیح پڑھنا بھی آپ پر فرض ہے۔ مردوں کو بھی درست کرنا ہوگا اور عورتوں کو بھی۔ بولیے بولیے، اے مسلمانوں، ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز نماز ہے، اس لیے کہ نماز تینوں بنیادوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنی ایمان کا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا اعلان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں آپ اپنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، پیسہ بغیر وقت کے کمایا جا سکتا ہے؟ بھئی آپ ٹائم دیں گے، دکان پر بیٹھیں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، تب نہ آپ پیسہ پائیں گے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آتے ہیں، جس چیز پر بنیاد تھی اقتصاد کی، اسی چیز کو آپ نے نماز کے حوالے کر دیا، گویا کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔
جب آپ روزہ رکھتے تھے تو کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، مفسدات صوم سے بچتے رہیں گے، وہ چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ مگر جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا اللہ اکبر، تو اب کسی اور سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے، ارکان نماز ادا کریں گے، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، گویا کی زکوٰۃ بھی نماز میں ہے، روزہ بھی نماز میں ہے، حج میں جائیں گے، قبلہ میں پہنچ جائیں گے، کعبہ کے گرد گھوم کر آئیں گے، ادھر ادھر توجہ نہ کرنا، جب نماز میں کھڑے ہونا تو قبلہ رو ہو کے کھڑا ہونا، کعبہ کی طرف رخ کر لینا۔ نماز میں توحید بھی ہے، نماز میں روزہ بھی ہے، نماز میں زکوٰۃ بھی ہے، نماز میں حج بھی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اس کو اہم العبادات کہا گیا۔ اور کوئی نماز بغیر قرآن کے، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم تو 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، 75 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، ہمارے پاس تو بزنس ہے، کاروبار ہے، ہم سروس کرتے ہیں، سرونٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب عذر لنگ ہے۔ اسلام علم کا مذہب ہے۔ اسلام نے تو چاہا تھا کہ اپنے ایک ایک فالوور کو، ایک ایک متبع کو، ایک ایک پیروکار کو جانکار بنا دے۔ کلمہ پڑھو، کلمہ کے بعد نماز، نماز میں تمہیں کتاب پڑھنا ہے، پڑھنے کی عادت ہر مسلمان نے اسلام ڈال رہا تھا، ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہاں سچر کمیٹی لے آئی گئی اور بتا دیا گیا سب سے کم پڑھے لکھے لوگ یہی ہیں۔ قابل صد مبارکباد ہے کہ بچیوں کی تعلیم کا ادارہ آپ نے بنایا۔ آپ دوسرے کے اسکولوں میں اپنا حجاب لے جاتے ہیں، اپنا اسکول بنا کر کیوں نہیں محجبات کو پڑھاتے؟ آپ اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنے ماحول میں، اپنی دینی تعلیم کے ماحول میں کیوں نہیں دنیا کی تعلیم دیتے؟ خدا کی قسم، دوسری عالمی جنگ سے پہلے کی زندگی کو دیکھو، اس دنیا میں جو کچھ سائنس نے آج کیا ہے وہ وہی ہے جس کی ابتدا مسلمانوں نے کیا تھا، اسے پروان چڑھایا ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس لے، کوئی بھی لے لیجئے، شمار کرانے وقت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت ہوگی آپ چاہیں گے ہم اس کی بنیاد آپ کو، ایون آپ جو کمپیوٹر چلاتے ہیں، جو موبائل چلاتے ہیں، جو سیٹلائٹ ہے، اس کی بھی بنیادی چیزیں کس نے تلاش کی ہیں؟ مسلمانوں نے تلاش کی ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد آپ کو بکھیر دیا گیا، حصوں بکروں میں بانٹ دیا گیا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور دھیرے 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 آپ کی تعلیم گاہوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، اس اتر پردیش کے برابر اسرائیل نہیں ہے۔ ارے اتر پردیش کی بات تو بڑی کر دیا، ہمارے ایک بڑی آبادی 6 وِدھان سبھا سیٹوں والی ضلع کے برابر بھی اسرائیل نہیں۔ یہودی کی حیثیت دیکھا جائے، 2-3 ضلعوں کو ایک کمشنری کو ملا لیجئے، اسرائیل بن گیا۔ کل 75 لاکھ کے قریب آبادی ہے، 1 کروڑ سے کم ہے، لیکن پوری دنیا پر آپ کے گھر میں ٹافی جا رہی ہے، آپ کے گھر میں مشین جا رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام کا سامان جا رہا ہے، تو وہ ان یہودیوں کی ایجادات ہے۔ اے مسلمانوں، اسلام علم کا مذہب تھا، ہم نے اپنے ناکارہ پن سے اسے جہالت میں ڈبا دیا، اندھیروں میں اتار دیا۔ وہ تو نبی آئے تھے، یخرج من الظلمات الى النور، وہ تو آئے تھے، الرحمن علم القرآن، وہ تو آئے تھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھتے ہوئے آئے تھے، تاکہ تم تاریکیوں سے نکلو، روشنی میں اتر جاؤ، روشنی کے پہاڑوں اور چوٹیوں تک پہنچ جاؤ۔ دوسروں سے شکایت کیوں کرتے ہو؟ اپنا انسٹیٹیوشن بناؤ، اپنا کالج بناؤ، اپنا ادارہ بناؤ، اپنا ہاسپٹل بناؤ۔ آپ سے میں پوچھوں، آپ کے پاس اس لکھنؤ کی سرزمین پر کتنے اچھے اچھے کالجز ہیں جو آپ نے بنائے؟ پہلے والا مت شمار کرائیے گا، جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں وہ والا بتائیے۔
کتنا ہے جو آپ کی کمیونٹی کا ہے، آپ کا نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ جس میں آپ اپنی فیکٹری لگائے ہوئے پیسوں کی، اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ آپ کی کمیونٹی کا کتنا ہے جس میں امیر بھی پڑھ سکتے ہو، غریب بھی پڑھ سکتے ہو؟ آپ کے کتنے ہاسپٹل ہیں؟ آپ کے کتنے انجینئرنگ کالج ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ خدا کی قسم صرف ایک محلے کا مسلمان ایک ایک روپیہ جمع کرے تو چند سالوں میں اس کے بہترین کالجز بن سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے اپنے آپ کو طے کر لیا ہے کہ دوسروں کے طعنے کا شکار بنانا ہے اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی غلطی اور الزام تراشی سے کام لینا ہے۔ دوسروں کی طرف توجہ مت دیجیے۔ حجاب آپ کا رائٹ ہے، پردہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ ایک جگہ نہیں، تقریباً آدھا درجن جگہوں پر قرآن براہ راست یا بالاشارہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمان کی تمام عاقل بالغ عورتوں پر پردہ لازم اور واجب فرض ہے۔ تو اب دنیا کے کسی کوڈ کے کہنے کی بنیاد پر اسلامی دستور سے حجاب کی لازمیت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تم سے لڑنے نہیں آئیں گے، اپنے بچیوں کو جاہل رکھ سکتے ہیں مگر بے پردہ نہیں گھما سکتے۔ مارکیٹوں سے اپنی بچیوں کے لیے اتنے حجاب خرید دو کہ وہاں کرائسس ہو جائے، حجاب کا ملنا مشکل ہو جائے۔ کیوں مانگتے ہو ان سے بھی؟ یہ طے کر کے کھڑے تو ہو، مگر تقریر کرنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا دشوار ہے۔ یہاں اچھا خوب لگتا ہے آپ کو، مگر پریکٹیکل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم خود ارادی یا غیر ارادی طور پر یہودیوں کے اس ظاہری جذاب و خلاب و پرکشش اٹریکٹیو انہوں نے جو ماحول بنایا ہے اٹریکٹ کرنے کا، خود کھینچتے چلے جا رہے ہیں، خود کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے حضرت کہ پردے کے خلاف اس وقت آواز انہوں نے اٹھایا جب اللہ تعالیٰ نے مرد عورت تو عورت مردوں کو بھی پردہ پہنا دیا تھا۔ ذرا بتاؤ، کہتے ہیں پردہ پہن کر کے یا عورتیں حجاب لگا کر کے کیا کام کریں گی؟ ابھی پی پی کٹ پہن کے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ سنگل نہیں، ڈبل ڈبل پی پی کٹ، ہوا تک نہیں جا سکتی۔ ڈاکٹروں سے میری ملاقات ہے، کہا کام کرنا بڑا آسان ہے مگر پی پی کٹ پہننا بڑا دشوار ہے۔ یہ دیکھیے جسم میں سب چھالے پڑ گئے، اندر ہوا تک نہیں جاتی، لگتا ہے سانس پھول جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ اے نادانو، پائلٹ نے بھی کٹ پہنا تھا، ڈاکٹر ایم ایس سرجری کر رہا تھا، اس نے بھی کٹ پہنا تھا، روڈ پر ہاتھ دینے والے نے بھی کٹ پہنا تھا، ڈرائیور نے بھی کٹ پہنا تھا، اور بہت بڑا بڑا منہ کھول کر چلانے والے نیتاؤں نے بھی ہماری عورتوں کے نقاب نوز پیس کی طرح پٹی لگائی تھی۔ بے شرم ہے، یہ جھوٹ ہے، صرف تمہارے اسلام اور قانون سے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ احتجاج کے لیے روڈ پر نہ آؤ، عمل کے لیے اپنے گھروں کو لوٹ آؤ۔ اب ہمارے گھر سے کوئی بچی بے پردہ نہ نکلے گی، خدا کی قسم جس دن پورے لکھنؤ کو تم ان پردوں میں رچا بسا دو گے اس دن ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا۔ بولنا چھوڑ دو ورنہ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ بولنا اس لیے کہ ان کا مقصد ہے آپ کو بے پرد کرنا۔ اس کے ریئیکشن میں آپ نے اگر اپنے گھروں میں پردہ ڈال دیا تو یقین مانیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے۔ مگر نہیں، علماء اپیل کرتے ہیں، علماء اپیل کرتے ہیں، اسلام کا دستور اور قانون بیان کرتے ہیں۔ ہماری عوام ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کی چیخنے سے کیا ہوگا۔ اس پوری دنیا کی تاریخ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک آپ پڑھ لیجئے یا پڑھے ہوئے سے پوچھ لیجئے، جب جب یہ قوم علماء ربانیین سے دور ہوئی تب تب خسارے میں گئی، اور جب جب انہوں نے علماء ربانیین کا ساتھ دیا تب تب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صلاح و فلاح کے بہترین پھل انہیں عطا فرمائے۔
آئیے ایک بار پھر لوٹیں اسی ادارے کی جانب۔ یہ سن کر اور یہ جان کر بڑی مسرت ہوئی کہ یہاں دار التحفیظ بھی ہے، قرآن مقدس پڑھایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مدرسے میں جونیئر ہائی اسکول بھی ہے۔ کیا اچھی بات ہے، ایک ہی چھت کے نیچے ماڈرن ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے، اسلامی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے قاری صاحب نے صرف بچوں کا خیال نہیں رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھروں کی بچیوں کی تعلیم کے لیے لڑکیوں کی خاطر مدرسہ بھی قائم فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلم ہو گئی، ورنہ باضابطہ یہاں عالمات بنائی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو جب بھیجیں تو سب سے پہلے انہیں اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں، قرآن کی تلاوت انہیں سکھائیں، خود بھی سیکھیں، خود بھی پڑھیں اور انہیں پڑھائیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بنائیے، ڈاکٹر مت بنائیے، آپ IAS IPS مت بنائیے، نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو ہر میدان میں آزادی کے ساتھ اسلامی قانون پر عمل کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے۔ انجینئر ہو لیکن جب وہ کوئی بنیاد رکھتا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے رکھتا ہو۔ لائر ہو، وکیل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ کے حقوق کے لیے جنگ کون لڑے گا، مگر اس کی نگاہوں کے سامنے ہو کہ فاروق اعظم کے عدل و انصاف کا ترازو یہاں رکھا ہوا ہے۔ ہم مظلوموں کی داد رسی کریں گے، ہم پریشان حال لوگوں کی امداد کریں گے، ہم ان کے حقوق دلانے کے لیے انہیں ہم لڑیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لائر ہمارا ہو، ڈاکٹر ہمارا ہو، جتنی بار دوائیں دیتا ہو بسم اللہ اللہ کافی اللہ شافی کہہ کر کے دیتا ہو، اس یقین کے ساتھ اپنے مریض کو بھیجتا ہو کہ یہ دوائیں تو محض ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ تعالی دینے والا ہے۔ آپ کے ہر شعبے میں آپ کا آدمی ہو لیکن اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ موجود ہو، اسلامی تعلیمات سے آراستہ موجود ہو، آپ ہر طرح کا انسٹیٹیوشن قائم کریں، ہر طرح کا ادارہ قائم کریں، ہر چیز تیار کریں۔ دوسروں کے در کی دریوزہ گری اچھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر بناتے ہیں، یہ طے کیجئے کہ اس کا ایک حصہ ہم نکالیں گے اور اس طرح کے ادارے بنائیں گے تاکہ دوسروں سے شکوہ کا موقع نہ رہے، بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے بچوں کی پرورش کا سامان موجود ہو۔ مسلمانوں، اس دنیا میں بھی بہتر رہنا ضروری ہے تاکہ عقبہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر ثمرہ عطا فرمائے۔ آپ بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، اسلام میں ہمارے نبی کی عظیم سنت یہی ہے۔ نوکری کرنا سنت نہیں ہے، مگر آپ تو کسی میدان میں آ کے نہیں جا پاتے۔ چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی آپ کرتے ہیں تو آپ بدنام ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ جھوٹ مت بولیے، آپ فریب مت دیجئے۔ قرآن کہتا ہے آپ جب وزن کیجئے تو برابر تولیے، جب ناپیے تو صحیح ناپیے۔ مگر ہمارا کیریکٹر کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا کیریئر کیسا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اسلامی دستور کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، صرف ایمان کے جذبے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اعلان کیا تھا، ابھی آپ سے عرض گزار ہوا تھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں غزالیہ دورہ حضرت علامہ مفتی حفیظ اللہ صاحب قبلہ نعیمی مدظلو جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے اور میری بات بھی پوری ہو گئی ہے۔ آخری بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ مومن ہیں تو آپ کی زندگی کے حرکت و عمل سے بھی آپ کا ایمان جھلکنا چاہیے۔ اسلام آستھا کا مذہب نہیں ہے، یہ اکلوتا دنیا میں دین، دھرم اور مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر مرنے تک بہترین دستور اور قانون عطا فرماتا ہے۔ آپ اسلام کی اس عظیم کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اور اسلامی قانون پر عمل کیجئے تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔